ایک مولانا نے فرمایا، کہا میں افریقہ گیا، کیا کہا، ایک دینی ادارے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا ہال ہے، تو اچانک میں نے ادھر نظر ڈالی، میں نے دیکھا وہاں بہت ساری عورتیں، سینکڑوں، لیکن سر پر کسی کے دوپٹہ اور سکارف بالکل نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنی عورتیں ہیں، کسی کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے، بالکل سر کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے محتمم صاحب سے کہا یہ عورتیں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہاں جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی مائیں ہیں، ان کے بچوں کو ہم جنگل سے لاتے ہیں پکڑ کے، تو یہ یہاں کیوں آئی ہیں اور ان کے سر پر اوڑھنی بھی نہیں؟ انہوں نے کہا یہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے، یہ زمین میں کھودتے ہیں وہ غار، یہ غاروں میں رہتے ہیں، بس ایک ہی کپڑا ان کے بدن پر ہے، دوسرا کپڑا ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے یہ سر پر رکھیں گے تو کیا رکھیں گے، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ کہ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کہتے ہیں یہاں کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتی ہیں، کیا 24، بس اب یہ چلی جائیں گی، کل واپس آ جائیں گی۔ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنا دے دیا ہے، ہاں گھر میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ میرے امتیوں، دنیا میں تم جہاں بھی رہتے ہو وہاں مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ کسی بھی ملک میں جاؤ مالدار بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے، درمیانہ لوگ بھی ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے آگے ہوں گے مال و دولت میں، کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے پیچھے ہوں گے، کچھ آپ کے برابر ہوں گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ ان لوگوں کو نظروں میں رکھنا جو تم سے پیچھے ہوں، کیا ہمیشہ انہی کو نظروں میں رکھنا، تو اس سے تم شکر کرو گے کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے مجھے دے دیا ہے، تو مزاج بنے گا شکر کا۔ اور جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر آپ نے میرا شکر کیا تو میں اور زیادہ نعمتیں دے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے پیچھے ہوں، ان کو دیکھو، ان کا مکان، ان کی کھیتی، ان کی آمدنی، یہ ساری چیزیں ان کو نظروں میں رکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں وہاں لگے گا مجھے بہت زیادہ ملا ہے، شکر کرو گے۔ اور جو مالدار ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا، ان کی طرف نہ دیکھنا۔ اور فرمایا کہ لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے آگے ہیں، جو آپ سے دیکھیں، غور کر لیں کہ یہ گھر والا ہے، یہ ہمسایہ ہے، یا ان کے سارے بچے نمازی ہیں، ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اس سال ان کے والد صاحب نے اعتکاف کیا ہے، اور جو ہے وہ دین ان کی یہاں یہ تلاوت میں اہتمام ہوتا ہے، یہاں ان کے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے، یہ نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کے دین کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے۔ پھر کوشش کرو ہم بھی ایسے بنیں، ایسے بنیں، ہاں۔ تو لیکن ہم نے اس نسخے کو الٹا کر دیا۔ کیا الٹا کر دیا؟ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں دنیا کے مال و متاع میں، جب دیکھتے ہیں ان کے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس مکان 2 منزلہ ہے، میرے پاس 1 منزلہ ہے، ان کے یہاں جو ہے اخروٹ اتنے اترتے ہیں، ہمیں اسے کم اترتے ہیں، ان کی آمدنی اتنی مجھے کم ہے، تو آدمی ناشکری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسے نقصان ہوتا ہے، اور ہر وقت کڑھن میں رہتا ہے اندر سے، میں کب مالدار بن جاؤں، میں کب اس کے برابر ہو جاؤں۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، بہت مالدار ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، زمین بھی ہو، دکانیں بھی ہوں، تو مالداری تو کہیں گے نا اس کو، چونکہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بڑے مطلب جو دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار ہیں۔ اس نے خود مجھ سے کہا میرے سامنے، کہنے کہ ہے سان خطرش کام ان گمت خدایس، کوشش چھوڑتا تھا نا فکری، ہمارے لیے اللہ کے خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے مالداروں کے ساتھ چلتا ہے، جو اس سے مالدار ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ الٹا ہو گیا، ہم دنیائی اعتبار سے مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ہر وقت شکایت۔ ہماری ماں بہنیں بہت شکایت کرتی رہتی ہیں،
کسی کے گھر جائیں گے عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے، ملنے کے لیے، وہاں فوراً دیکھتے ہیں ان کا کچن کتنا بڑا ہے، اور کچن کے اندر جو ہے کتنے برتن ہیں، تانبے کے کتنے برتن ہیں اور دوسرے کتنے ہیں، اور پریشر کوکر کتنے ہیں کیا. تو جب واپس آتی ہیں تو بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتے ہیں کہ تجھے ناب کا چنیری ایتی مشید مزے کیا نیری پھر تو تصویر وچو بوئی کو تو بہت ہی. تو وہاں سے یہ پریشانی لے کر آئی کہ ہمارے پاس ایسا کچن نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا مکان نہیں ہے. یہ وہ نسخہ جو دیا تھا اس کا الٹا کیا. اور دین کے اعتبار سے ہم ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں. کیا ہم سے پیچھے ہیں، کہتے ہیں ہے یہ بس تو ترے وقت پڑھن یہ پڑھان اخ تھی پڑھن پتہ دپان یل امس بخش خدا میں بخش نا. تو بہرحال یہ ہم کو نسخہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی آدمی دنیا میں غریب ہو اس کو بار بار یاد لانا چاہیے اپنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس سے زیادہ تسلی کوئی نہیں. کیا اس سے زیادہ کوئی تسلی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آپ تشریف لاتے تھے اپنے دولت خانے میں اشراق کے وقت، اشراق کے بعد مسجد پاک سے دولت خانہ قریب تھا، پھر معلوم کرتے تھے کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں. کیا آج کھانے کے لیے کچھ ہے یا اگر کچھ ہوتا تو ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں حضرت ہے کیا ہے، دودھ کا پیالہ ہے یا روٹی ہے، ٹھیک ہے تناول فرماتے تھے. اگر وہاں سے وہ فرمائیں کہ آج کچھ نہیں کھانے کے لیے، حضرت فرماتے تھے پھر تو میرا روزہ ہے آج. جب کچھ ہے ہی نہیں تو بھوکا ہی رہنا ہے، خالی پانی پینے سے کیا چلے گا کام، چلو ہم روزہ رکھتے ہیں. اذن انا صائم. اب سوال ہے کہ روزہ تو سحری سے رکھا جاتا ہے، تو یہ کون سا روزہ ہے کہ اشراق کی نماز بھی پڑھ لی، اب کہنے یہ نفل روزہ ہے. کیا ہے؟ نفل روزے کا حکم یہی ہے اگر صبح صادق سے کسی انسان نے پانی بھی نہیں پیا، کوئی چیز نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں پیا، اور وہ ایسا ہی تھا یہاں تک کہ نصف النہار شرعی ہو گیا. ابھی نصف النہار شرعی سے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے، وہ کہے گا آج میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ مجرا ہے، اس کا روزہ وہ اسی حدیث سے ہے. اس طرح کے بہت سارے روزے آپ نے ایسے رکھے کہ آپ کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ دولت خانے میں موجود کچھ نہیں تھا اس لیے آپ نے روزہ رکھا. سوال ہے کہ آپ کو کیوں معلوم نہیں تھا آج ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو حکم دیں نماز کا اور خود بھی اس کی پابند رہے، خود بھی اس کے. ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دے دیں گے، نحن نرزقک. اب سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی تو پھر اللہ تعالیٰ تو رزق بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم غیب سے آپ کے پاس کھانا بھیج دیں گے. آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا؟ کیوں غیب سے کھانا آنا یہ تو قرآن پاک میں بھی حدیثوں میں بھی ہے. ایک خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ عبادت خانے میں عبادت کرتی رہتی تھی بیت المقدس میں. کس میں؟ ان کے جو خالو جان تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی کفالت میں تھے. وَكَفَّ اللَّهَ زَكَرِيَّا قرآن پاک نے فرمایا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوتے تھے دیکھتے یہاں تو میوے رکھے ہوئے ہیں جو اس ملک کے نہیں ہے، اس موسم کے نہیں ہے. قال یا مریم انا لک ھذا. فرمایا مریم یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. خالو جان یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. کس نے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو دے رزق بے حساب. اللہ تعالیٰ اخروٹ بھیجنے کے لیے اخروٹ کے درخت کا محتاج نہیں، سیب بھیجنے کے لیے سیب کے درخت کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے غیب سے بھیجا تھا. یہ تو قرآن پاک میں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک خاتون کے لیے غیب سے رزق بھیج سکتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے غیب سے کھانا نہیں بھیج سکتے؟